ہائے جان سین ٹو کنٹینیو۔ پریشے اب اشال کو سختی سے سمجھا ہی رہی تھی کہ وہ بچہ ہے کہ تبھی اچانک کچن کے راستے سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شاہان کسی کام سے وہاں داخل ہوا تھا۔ شاہان نے اس وقت گرے نیلے نیوی بلو رنگ کی ایک ہوڈی اور ڈینم جینس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے اور مضبوط سراپے پر وہ ہوڈی بہت جچ رہی تھی اور اس کے بال سردی کی وجہ سے تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، اسے ایک کیئرلیس مگر چارمنگ لک دے رہے تھے۔ دونوں بہنیں جو بھی اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اسے اچانک یوں سامنے دیکھ کر بالکل سک پکا گئی۔ پریشی نے فوراً اپنی نظریں جھکا کر پستہ رنگ کی چادر کے پلو کو انگلیوں میں جکڑ لیا، مگر اشال کی آنکھوں میں شرارت کی چمک مزید بڑھ گئی۔ کچھ پل پہلے گفتگو کے ایسا تھا کہ دونوں کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ پریشی نے اپنے لب بھینچ لیے تاکہ اپنی ہنسی دبا سکے، مگر اشال سے رہا نہ گیا اور وہ دھیرے سے ہنس دی۔ انہیں اس طرح اچانک بے سبب ہنستے دیکھ کر شاہان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت اور الجھن سے دونوں کو دیکھا۔ اسی کی سیاہ اور تیز آنکھیں نے خاص طور پر پریشی کا جائزہ لیا جو نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ شاہان کو سمجھ نہ آیا کہ اس ہنسی کا مقصد کیا ہے، مگر وہ اتنا کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ذکر اسی کا ہو رہا تھا۔ اس کے پر اعتماد چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی آکورڈنس آئی۔ بنا کچھ کہے اس نے الٹے پاؤں مڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی لمبی لمبی داغ بھرتی ہوئی تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس طرح خاموشی سے واپسی نے پریشی کو مزید شرمندہ کر دیا، جبکہ اشال کی ہنسی اب ٹھیک لگنے لگی۔ دیکھا بیچارہ ڈر کے ہی بھاگ گیا، اشال نے ہنستے ہوئے دوہری ہوتی ہوئی کہا۔ پریشی کا دل اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہان کا اس طرح بن بولے اور سرسری نظروں سے دیکھ کر چلے جانا کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ وہ مردانہ وجاہت اور شارپ لک اسے بتا رہا تھا کہ وہ واقعی اب بچہ نہیں رہا۔